ناظرین، اس وقت پاکستانی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پراپر ہلچل. ڈیلی بیسس میں اتنی ساری خبریں ہوتی ہیں کہ کور کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. خیر، اب سب سے پہلا سین یہ ہے کہ خان صاحب کا جیل کے اندر سے بیٹھ کے ایک لیٹر ریلیز ہوا ہے. وہ لیٹر پبلش ہوا ہے، برطانوی اخبار ہے دی اکانومسٹ، وہاں پہ. اب اس کے اندر خان صاحب نے باتیں کیا کی ہیں، باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ غیر قانونی ہیں، یہ مرکز کی اور یہ جو پنجاب کی نگران حکومتیں ہیں. کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کا یہ کام تھا کہ آئیں اور ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر الیکشنز کروائیں، مگر انہوں نے اپنی مدت میں توسیع کی اور ابھی تک الیکشنز نہیں کروائے. دوسرا، خان صاحب نے وہی بات کی کہ میری حکومت گرانے کی جو وجہ تھی وہ میری آزاد خارجہ پالیسی تھی اور امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، تو اسی وجہ سے کیونکہ امریکہ مجھ سے اڈے بھی مانگ رہا تھا، میں نے کہا ایبسلیوٹلی نوٹ، تو انہوں نے میری حکومت گرا دی. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے اب اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ رگ کیے جا رہے ہیں، میری پارٹی کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے جا رہے، اس کے علاوہ ان کو جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز ہیں وہ فراڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹس تبدیل نہیں ہوئی. کوئی اگر یہ سوچتا تھا کہ خان صاحب جیل میں رہیں گے تو ان کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی آ جائے گی، تھوڑی وہ اپنی سٹیٹمنٹ شفل کر دیں گے، لیکن نہیں، جو ان کے بیانات پہلے ہوتے تھے وہی بیانات ان کے اب ہیں. اب ایک اور چیز یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. اب سین یہ چل رہا ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر آتے ہیں پریس کانفرنس کرنے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چیف جسٹس پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمارے کیسز انہی کے پاس ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کیسز کا وہ اچھا صحیح فیصلہ دیں گے. وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد آ جاتے ہیں شیر افضل مروت. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ عمران خان سے میں بھی ملاقات کر کے ہوں، انہوں نے بتایا ہے. وہ آ کے بیرسٹر گوہر کے ٹوٹل اپوزٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ اگر اس پوائنٹ پہ آپ چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کرو گے تو آپ کے تو سارے کیسز وہیں لگنے ہیں، آپ کے بیڈ کا نشان، عمران خان صاحب کی بیل، سارے کیسز، کیونکہ نیچے سے تو آپ کو کوئی انصاف نہیں مل رہا. تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کی لاسٹ ہوپ ہے. اگر اس موقع پہ آپ اتنی بولڈ سٹیٹمنٹس دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے کسی فائدے میں ہوگا. تو یہ لڑائی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ شیر افضل مروت کسی اور لائن پہ چل رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ کسی اور لائن پہ چل رہے ہیں. اب تیسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پولنگ ڈے کے لیے بھی سرپرائز تیار کر لیا. اب وہ سرپرائز بڑا انٹرسٹنگ ہے. سرپرائز ہوگا کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں گے، ووٹ دیں گے، ووٹ دینے کے بعد انہوں نے گھروں میں نہیں جانا، ووٹ دینے کے بعد وہ ریلیز کریں گے، وہ یہ شو کریں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے، یہ شو کریں گے کہ دیکھیں ہمارا ووٹر سب سے زیادہ ہے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. اس سے ہوگا کیا؟ اگر تو وہ جیت جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں جیتتے تو ایک تگڑا بیانیہ مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوئی، ہمارا تو ووٹر سب سے زیادہ تھا، ہم نے تو ریلیز کی ہیں، دیکھیں جی ہر طرف ووٹر ہی ہمارا تھا، کسی اور پارٹی کو تو کوئی ووٹر ہی نہیں تھا، لیکن اینڈ میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پھر وہی احتجاجی اور روڈ کی سیاست شروع کر دیں گے. یعنی انہوں نے پالیٹکس کے اندر ان رہنا ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے تو حالات بھی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 8 فروری کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں اور جو پاکستان کی عوام چاہتی ہو وہی اینڈ رزلٹ ہو.